میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے آپ کے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی اپنی بیماری سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ ہمیں فیس بک پر بھی میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی میسج کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا علاج بہتر کر سکتے ہیں یونانی طریقہ علاج کے ذریعے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ذہنی بیماریاں اور ان کے یونانی علاج کے بارے میں، یعنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں۔ آپ کے جو دماغ کی جو سوچ ہے، جو طاقت ہے، کس طرح کی اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی آپ کو بیماری تو نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذہنی بیماریاں آج کل کے دور میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ذہنی بیماریوں میں ڈپریشن، شائزوفرینیا، اسٹریس، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ، بہت زیادہ سوچنا، انسومنیا، نیند نہ آنا، پینک اٹیک، بے وجہ اداسی، انگزائٹی، بے جا خوف، نیند بالکل نہ آنا، بہت زیادہ نیند آنا، باتیں بھول جانا، طرح طرح کے فوبیاز، گھبراہٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس تیز دور میں تقریباً ہر 20 میں سے 3 سے 4 لوگ ذہنی و نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں، اور ہر عمر کے لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ بہت زیادہ اس طرح کی پریشانی ہو رہی ہیں، اور خاص کر کے جب سے کورونا وائرس یا کووڈ-19 دنیا میں آیا تھا، اور اس کے بعد سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آہستہ آہستہ فیزز میں اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہوئی ہیں۔ کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ آدمی اس وقت پریشان ہے، اس کی بھی ایک سوچتا رہتا ہے انسان، اس کے بارے میں ٹینشن میں رہتا ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، اور بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ زیادہ تر خواتین کی تعداد ہوتی ہے۔ روزانہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی، افسوس یا خوشی کے احساسات سے ہم سب واقف ہیں، لیکن اگر وہ ہماری زندگی کو مسلسل طور پر برقرار اور اثر انداز کرتے رہتے ہیں تو یہ شاید ڈپریشن ہی ہے یا کوئی اور ذہنی بیماری۔ نفسیاتی بیماریاں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اس کے کارن ہو سکتے ہیں، بہت ساری اس پریشانیوں کی وجہ سے یہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایک ایسی سنگین طبی بیماری کے دوران اس کو ڈپریشن ہے کہا جاتا ہے، یا ڈپریشن کا تجربہ وہ لوگ ضرور کرتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن یا کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بعض بیماریاں مختلف وجوہات کی بنا پر پھیل رہی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ سوچنا، زیادہ حساس ہونا، بلا وجہ کی روک ٹوک، موبائل کا حد سے زیادہ استعمال، کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن کا زیادہ استعمال، ناقص غذا، تنہا رہنا، شور زدہ ماحول میں رہنا، لوگوں کا رویہ، خوف سے لاپرواہ اور رہنا وغیرہ شامل ہے۔ غیر معمولی بلندی سے کوئی حادثہ، نیند کی کمی، ڈرا دینے والے خیالات، خطرناک فیصلے جو خطرے سے متعلق رویے کا سبب بن سکتے ہیں۔ غیر مناسب سماجی رویہ، موڈ کی خرابی، خاندانی رویوں پر جو کچھ پریشانیاں خاندان میں ہوتی ہیں اس پر آپ پریشان رہتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں والدین کو کھو دینا، سوشل سپورٹ سسٹم کی کمی، یا اس طرح کے نقصان کا خطرہ، نفسیاتی اور سماجی کشیدگی جیسے کام کے نقصان، تعلقات میں کشیدگی، علیحدگی یا طلاق، بچوں یا خواتین کا جسمانی یا جنسی ہراس کا شکار ہونا، احساس جرم کا شکار ہونا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ایسے عوامل جن میں خواتین میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھتا ہے، مثلاً تولیدی، سیکسول پرابلمز یا دیگر حیاتیاتی عمل شامل ہوتے ہیں۔ جنسی یا ذہنی بیماریوں کی علامت کا کچھ ذکر تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ کس وجوہات کی وجہ سے یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ باتیں بھول جانا، نسیان، ہاتھ بار بار دھونا، اندھیرے سے ڈرنا، عجیب آوازیں سنائی دینا، ہر وقت اداسی چھائی رہنا، کبھی بھی کوئی کام کرنے کا دل نہ کرنا، ہر وقت تھکے تھکے سے رہنا، بیزاری چھائی رہنا، بات بات پر غصہ آ جانا، چڑچڑاپن حد سے بڑھ جانا، بھوک نہ لگنا، نیند نہ آنا، تنہا رہنا، ہجوم سے گھبرانا، مایوسی چھائے رہنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی،
اپنے گھر والوں میں بھی بہت سے لوگوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، تو ان بیماریوں کا شکار لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت ہمت کے ساتھ ساتھ خاندان کے مثبت رویے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسا مریض آپ کے ارد گرد میں موجود ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مریض اگر ہے، کوئی جتنا بھی قریبی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اس سے مقابلے بازی کی جاتی ہے۔ ان باتوں سے مریض زیادہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ ایسے سنگ دل معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو پھر مریض جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ جو ہے وائلنس بھی کر سکتا ہے، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، یا پھر انتہائی شکل میں وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات آپ نے اس دوران، اس سال یعنی 2020 میں زیادہ دیکھے ہوں گے۔ آپ نے اس طرح کی نیوز بھی پڑھی ہوں گی۔ پوری دنیا میں اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ خاص طور سے بڑھ رہی ہیں۔ ذہنی الجھن، پریشانی، فکر، نیند نہ آنا، اچانک صدمہ، غم کی خبر، نقصانات، قبض، زیادہ جاگنا، بے چینی، کاروباری پریشانی اور ازواجی الجھن وغیرہ کے سبب بعض اوقات انسان پر مایوسی اور دل شکستگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ جب بھی انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ مادہ پرستی، دنیا طلبی یا آخرت فراموشی اس کے خاص اسباب ہیں۔ یونانی طریقہ علاج میں ذہنی کمزوری اور دیگر ذہنی بیماریوں کا بہت معقول علاج ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی طریقہ علاج کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ فری ہوتی ہیں، ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے۔ ایسے مریضوں کو زیادہ تر ہم لوگ یونانی طریقہ علاج جب ان کا کرتے ہیں، جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو مقوی دماغ غذا اور دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خمیر گاؤزبا، خمیر آبریشم، خمیر گاؤزبا، عود سلیب والا۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو اسرول کے مرکب دیے جاتے ہیں۔ دوا المسک، معدل جواہر والی، حب جواہر ہو اور جواہر مورا سے مختلف ذہنی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ذہنی مریضوں کو مقوی دماغ غذا کھلاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اکثر مقوی دماغ غذائیں کھانی چاہیے۔ مثلاً دودھ ہو، شہد ہو، انڈا ہو، مرغ ہو، اخروٹ ہو، بادام ہو، چلغوزہ ہو، کھجور ہو، آملہ ہو، اور دیگر چیزیں ضرور کھانی چاہیے، اور 1 ماہ کے اندر ہی ذہنی مریض کی حالت جو ہے وہ اعتدال پر آ جاتی ہے۔ تو ہر بار آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر یونانی طریقہ علاج اپنانا ہے، یونانی سے علاج کرانا ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں یونانی دواؤں سے۔ آپ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے کوئی دوا لینا چاہیں، کوئی مشورہ لینا چاہیں تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل ورڈ آف یونانی کو سبسکرائب کریں۔ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو، جس سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ بہت شکریہ۔